बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। आज का हमारा उन्वान है हम्द। हम्द खुदाया अव्वलो आखिर भी तू है, खुदाया बातिनो ज़ाहिर भी तू है। इसके शायर हैं मौलवी मोहम्मद इस्माइल मेरठी। आज इस हम्द की मुकम्मल तशरीह समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। चलते हैं आज अपनी अगली स्लाइड की तरफ। जी, पहले हम शायर का तारुफ पढ़ लेते हैं। शायर का तारुफ। इस्माइल मेरठी 12 नवंबर 1844 ईस्वी को मेरठ में पैदा हुए। ये भारत का एक कस्बा कह लें, गांव या शहर कह लें। उनके वालिद का नाम शेख पीर बख्श था। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई, जिसके बाद फारसी की आला तालीम मिर्जा रहीम बेग से हासिल की। 16 साल की उम्र में महकमा तालीम में बतौर क्लर्क मुलाजमत कर ली। मौलवी इस्माइल उर्दू ज़बान व अदब के एक बड़े शायर हैं। अगरचे उन्होंने मुतादिद कुतुब और रसाइल तहरीर फरमाए, ताहम वो बच्चों के शायर के तौर पर ज़्यादा मारूफ हुए। ये बच्चों के शायर के तौर पर भी जाने जाते हैं। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि बच्चों के लिए जिन उर्दू शोरा कराम ने खुद को वक्फ कर रखा था, उनमें एक अहम तरीन नाम मौलवी इस्माइल मेरठी का है। मुताद्दिद दरसी किताबों के मुसन्निफ, गज़लों के अलावा बच्चों की अखलाकी नज़मों के खालिक और मारूफ शायर इस्माइल मेरठी का 1 नवंबर 1917 ईस्वी को इंतकाल हुआ। ये था शायर का तारुफ। बढ़ते हैं शायर के शायराना खुसूसियात या खुसूसियात कलाम की तरफ। शायराना खुसूसियात या खुसूसियात कलाम। बच्चों का शायर, मैं तारुफ में बता चुका हूं कि वो बच्चों के शायर के तौर पर मारूफ हैं या जाने जाते हैं। उन्होंने बच्चों के जहन के मुताबिक निहायत दिलचस्प अंदाज में नज़में लिखी। दूसरा है सलासा तो सादगी। इस्माइल मेरठी सादा और सलीस ज़बान में शेर कहने में महारत रखते थे। उनका पैराया बयान निहायत सादा और आम फाहम है। तीसरी खासियत मनाज़र कुदरत। ये कुदरती मनाजिर हैं। वो अपनी शायरी में कुदरती मनाजिर को निहायत फितरी अंदाज में पेश करते हैं। फितरी अंदाज, जो कुदरती तौर पर जो मनाजिर देखते हैं, उनको वैसे ही अपने अल्फाज के जरिए जो है वो बयान करते हैं। मकामी रंग। उन्होंने हिंदुस्तानी जिंदगी और मकामी रंग के मौज़ूआत को निहायत खूबसूरती के साथ नज़्म किया। इस्माइल मेरठी की शायरी में मकामी रंग एक नुमाया अंसर है। ये थी शायर की खुसूसियात कलाम। बढ़ते हैं अपनी हम्द की तरफ। जी, शेर नंबर 1। खुदाया अव्वलो आखिर भी तू है, खुदाया बातिनो ज़ाहिर भी तू है। बातिन और ज़ाहिर, बातिन छुपा हुआ, ज़ाहिर नजर आने वाला। शेर का मरकजी ख्याल अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा से है, हमेशा रहेगी। हमेशा से है, हमेशा रहेगी, और वही जो है बातिन भी है और ज़ाहिर भी है। तशरीह। इस शेर में मौलवी इस्माइल मेरठी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सबसे पहले मौजूद थी और सबसे आखिर में भी मौजूद रहेगी। वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। उसकी ज़ात बाबरकत ज़ाहिर भी है और बातिन भी। वो नज़रों से पोशीदा भी है और कायनात की तख्लीक की सूरत में नज़रों के सामने भी है। क्योंकि हम अल्लाह ताला को
دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ اپنی قدرت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 2، وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر، وہ اول تو کہ ہے آخر سے آخر، وہ آخر تو کہ ہے اول سے فاخر۔ شعر کا مرکزی خیال یہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ تشریح اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیشہ سے قائم و دائم ہے اور وہ اس وقت بھی موجود تھی جب یہ کائنات موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وقت بھی موجود تھی جب یہ کائنات موجود نہیں تھی اور وہ اس وقت بھی موجود رہے گا جب یہ کائنات فنا ہو جائے گی اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہی شان ہے جس پر وہ فخر کرتا ہے یا اسے فخر حاصل ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شعر نمبر 3، نہیں اول کو آخر سے جدائی، نہیں اول کو آخر سے جدائی، ورائے عقل ہے تیری خدائی۔ ورائے عقل مطلب عقل سے باہر ایسی بات جو انسان کی سمجھ میں نہ آئے۔ مرکزی خیال ہے شعر کا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی حدود کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے سوچ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور کب سے ہیں اور کب تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہوں گے نہیں بلکہ ہم ہیں اور کب تک ہوں گے، یہ کائنات جب تک رہے گی ہم رہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی۔ تشریح ہے، محمد اسماعیل میرٹھی اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری جو شان ہے، تیری جو عظمت ہے، ازل سے تھی وہی اب بھی ہے اور ابد تک رہے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تیری شان ہے، جو تیری عظمت ہے وہ ازل سے ہے یا ازل سے جو تھی وہی اب ہے اور وہ ابد تک رہے گی۔ تیری ذات انسان کی سمجھ اور سوچ سے بالا تر ہے کہ آپ کی ذات انسان کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ تیری عظمت اور تیری قدرت کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انسان اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی تشریح بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شعر نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے، زمین و آسمان کا نور ہے تو، زمین و آسمان کا نور ہے تو، مگر خود ناظر و منظور ہے تو۔ ناظر کہتے ہیں دیکھنے والا، منظور کہتے ہیں جسے دیکھا جائے۔ خدا خود ہی اپنے حسن کا جلوہ دیکھتا ہے، خدا خود ہی اپنے حسن کا جلوہ دیکھتا ہے۔ تشریح، شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ زمین و آسمان، یہ چاند ستارے، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ صحرا، یہ سمندر، الغرض اس کائنات میں موجود تمام چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ سب کا مالک، سب کا رب، سب کا رکھوالا اللہ ہی ہے اور ہر چیز میں اللہ کا نور ہے۔ اللہ ہی ان جلووں کو دیکھتا ہے اور یہ سب نظارے اللہ کو دیکھتے ہیں۔ جی، اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمد کا آخری شعر، شعر نمبر 5، مسلم ہے تجھی کو حکمرانی، مسلم ہے تجھی کو حکمرانی،
کہ تیری سلطنت ہے جاویدانی۔ مسلم مطلب تسلیم کیا ہوا، یہ لفظ مسلم نہیں ہے، مسلم مطلب مسلمان، یہ ہے لفظ مسلم، مسلم مطلب تسلیم کیا ہوا، مانا ہوا۔ جاویدانی مطلب ہمیشہ، ہمیشہ سے، ٹھیک ہے۔ اس شعر کا مرکزی خیال یہ ہے اللہ پاک کی حاکمیت کو کبھی زوال نہیں ہے، اللہ پاک کی حاکمیت کو کبھی زوال نہیں ہے۔ تشریح: شاعر اس شعر میں خالق حقیقی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے خدا، دنیا کی حکمرانی تجھے زیب دیتی ہے اور تیری ہی حکومت اور سلطنت کو بقا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ہی کو حکمرانی اچھی لگتی ہے، زیب دیتی ہے، اور آپ ہی کی حکومت ہمیشہ رہے گی۔ اس فانی دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، ان کا اب دنیا میں نام و نشان نہیں ہے۔ وہ سب فنا ہونے کے لیے آئے تھے، اس لیے فنا ہو گئے، اور سب کی سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں، مگر تو ہی ایک ایسا حکمران ہے جس کی حکومت کو زوال نہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رہنے والا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر ختم ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر ہمارا پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ شکریہ۔